اب تمہیں سزا دینی ہے تو تم بتا دو کہ تمہاری سزا دنیا میں دے دوں یا آخرت میں دے دوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی سزا دے کر فارغ کر دو، آخرت میں ہی سزا ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سزا یہ دی کہ ہاروت اور ماروت کی شکلیں مسخ کر دیں، کی شکلیں تبدیل کر دیں، اور اس کے بعد انہیں کسی تاریک اور عمیق کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا۔ آج تک وہ اسی کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے نیچے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ سخت اذیت وہاں پا رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت وہ اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ یہ ساری روایت نقل کر کے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں دنیا میں جیسے اور بہت سارے جھوٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ایسا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا، اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، یعنی اس کے دور بادشاہت میں شیاطین جو پڑھتے تھے بنی اسرائیلیوں نے ان کی پیروی کی، اتباع کیا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس، اور شیاطین لوگوں کو سکھاتے تھے السحر، جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل، اور وہ چیز جو اتاری گئی تھی بابل کے شہر میں، بابل کے شہر میں یعنی بابل کے مقام پر، ہاروت و ماروت، دو فرشتے، الملکین دو فرشتے ہاروت اور ماروت، وہ چیز جو اتارے گئے فرشتے بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت کو، وما یعلمان، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، احدن کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، سکھانے سے پہلے کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون، پس لوگ ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے، فیتعلمون، وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، ایسے جادو سیکھ لیتے تھے۔ وما ہم بضارین به من احد، اور وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی وہ دونوں فرشتے جو سکھاتے تھے اس چیز سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا تھا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور فائدہ نہیں پہنچاتی، جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا اس شخص کو جس نے اس کو خریدا ہے، یعنی جادو کو خریدا ہے، اس کے لیے آخرت میں من خلاق کچھ حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، ما شروا به انفسهم،
جس جادو کو سیکھنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو سمجھ ہوتی، ولو انہم، اور اگر یہ لوگ آمنو ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب اور بہتر اجر تھا، لمثوبۃ تو بہتر ثواب تھا، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، اس سے بہتر اجر ان کو مل جاتا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے۔ لفظ ترجمے کے بعد اب تھوڑی سی اس کی حقیقت سمجھ لیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیلیوں کی انتہائی پستی اور ان کے انحطاط کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کتنے گرے ہوئے تھے، کہ گزشتہ آیات میں تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طور پر پس پش ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیچھے آپ نے پڑھ لیا، کہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گئے، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، بالکل پس پش اس کے احکام کو ڈال دیا۔ اب ان کو جو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کو کہا گیا تھا، اس کی تلاوت کرنے کی بجائے یا اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیا جو شیاطین پڑھتے تھے۔ انہیں کتاب اللہ پڑھنے کو کہا گیا تھا، پچھلی آیات میں آپ نے سن لیا، تو انہوں نے کتاب اللہ پڑھنے کی بجائے شیاطین کے نغمے پڑھنے شروع کر دیے۔ کیا مطلب؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین آتے، چونکہ جنات انسانوں پر سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کا آپس میں اختلاط تھا، ایک دوسروں سے ملنا جلنا تھا، آمنے سامنے ہوتے تھے، دونوں پر اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، کیونکہ جن بھی آپ کے ماتحت تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، لہٰذا اس دور میں جو کلام یا دیگر چیزیں جن پڑھتے تھے، جنات بھی اپنا کوئی کلام پڑھتے تھے، ان کی بھی اپنی چیزیں ہوتی تھیں۔ بنی اسرائیلیوں نے کیا کر دیا، ان جنات والے کلام کو، اختلاط تو تھا، جو جنات پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان والا کام یہ بھی کرتے تھے۔ اس طرح سحر یا جادو انسانوں تک پہنچ گیا، کیونکہ دنیا میں سحر کے آنے کے دو ذرائع ہیں، جو دنیا میں جادو آیا ہے دو ذریعوں سے آیا ہے۔ اگر اس کو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین کے زمرے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا عنوان یہ دے سکتے ہیں کہ دنیا میں جادو کے آنے کے ذرائع دو ہیں۔ دنیا میں جادو کے آنے کے ذرائع دو ہیں۔ پہلا ذریعہ جنات ہیں، پہلا ذریعہ جنات ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو شیاطین سے انسانوں میں رائج ہوا۔ شیاطین تو کرتے ہی تھے، ان سے پھر چونکہ انسانوں کا اور ان کا آپس میں اختلاط تھا جنات کا، ان سے سیکھ کر انسانوں نے بھی شروع کیا۔ اور دوسرا ذریعہ ہاروت اور ماروت، دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا پر بھیجا، دنیا میں بھیجا تھا۔ وما انزل بملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ آزمائش کے لیے تھے، وہ جادو کرنے کے لیے، جادوگر نہیں تھے، وہ آزمائش کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان انسانوں نے بھی جادو شروع، تو ان والی چیزیں کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، تو جو چیزیں وہ پڑھتے تھے، جو جنات کے جو منتر وہ پڑھتے تھے جادو کے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر یاد کر لیا، رٹے لگا لیے۔ اب اگر وہ اس کو عنوان یہ دیتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جی ہم کھیل کھیل لیتے ہیں،
جنات کا منتر پڑھ کے کھیل کھیلتے ہیں. اگر اس کو کھیل کا نام دیتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اب جنات سے یہ چیزیں سیکھ کر انہوں نے جو ظلم کیا وہ یہ کہ اس جادو کی نسبت انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی کہ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے سلیمان سے، یعنی سلیمان جادو کرتے تھے. یہ ان کا سب سے بڑا بنی اسرائیلیوں کی جو انتہائی جو پستی تھی نا کہ جنات کے ساتھ بیٹھ کر ایک چیز سیکھ لیا ہے. اگر وہ اس کا عنوان دیتے کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیل کھیلتے ہیں، سمجھو کہ جادو کے ذریعے مختلف کھیلیں، تو تھا تو غلط لیکن پھر بھی جرم کم تھا. لیکن جادو سیکھا ان سے اور منسوب کیا سلیمان علیہ السلام کی طرف. اب جادو کے بارے میں یہ یاد رکھنا کہ جادو کرنا، جادو پر ایمان رکھنا، جادو پر یہ سریعاً کفر ہے. سلیمان علیہ السلام کفر کا کام تو نہیں کر سکتے، اسی لیے تو اللہ نے آگے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، ورنہ وہ کافروں والا کام سلیمان نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے اس کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ بنی اسرائیل کا ایک انتہائی قبیح فعل تھا، بہت برا فعل تھا کہ وہ اللہ کے نبی اور صاحب شریعت رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور شیاطین کو آپ کا مطیع بنایا، ہوا کو آپ کے لیے مسخر کیا. اب جس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کیا، جنات کو مسخر کیا، ان جنات کے ساتھ انسانوں نے رہ کر جادو سیکھا اور پھر کہنے لگے کہ یہ سلیمان علیہ السلام سے، یہ ان کا انتہائی فعل قبیح تھا. ایک بات تو انہوں نے جادو کس سے سیکھا تھا؟ جنات سے. اور دنیا میں جادو کے آنے کا پہلا ذریعہ جنات. دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہاروت اور ماروت کو، جس کا ذکر قرآن میں ہے. دوسرا ایک تو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو کرتے تھے وہ جنات کرتے تھے اور انسانوں نے ان کی پیروی کی، ایک ذریعہ. دوسرا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، جادو کے لیے ہم نے دنیا میں دو بابل شہر جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اس شہر میں ہم نے دو فرشتے اتارے، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام ہے ماروت. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آزمائش کے لیے بھیجا تھا دنیا میں. چنانچہ تفسیر عزیزی کے اندر اور تفسیر معالم التنزیل کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بابل کے مقام پر اتارا جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. پھر بعد میں انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے شام اور پھر فلسطین، پھر وہاں سے حجاز مقدس خانہ کعبہ وہاں پہنچ گئے. بہرحال اس میں جو دو فرشتے تھے یہ آزمائش کے لیے آئے. کیا مطلب؟ یہ بطور معلم آئے تھے، یہ جادو کے مسائل پڑھاتے لوگوں کو، انسانی شکل میں آئے، جادو کی حقیقت بیان کرتے. اس طرح جادو کرے تو یہ ہوتا ہے، اس طرح کا جادو کرے تو میاں اور بیوی میں جدائی آتی ہے، اور اگر جادو میں یہ منتر پڑھا جائے تو کسی کے کاروبار میں تب دل نہ لگنا ہو تو اس کے لیے یہ جادو ہے، اور اگر کسی کو لیے عداوتیں اور نفرتیں پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے یہ جادو. اب یہ فرشتے آزمائش تھے، یہ کوئی جادوگر نہیں تھے. آزمائش کیا تھی؟ وہ اسی لیے تو فرشتوں نے سکھا کے آخر میں کیا کہا کہ انما نحن فتنۃ، بھائی ہم آزمائش ہیں، تم ہم سے یہ سیکھ کر یہ نہیں کہ جادو کرنا شروع کرو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس جادو کے یہ نقصانات ہیں، فلا تکفر، سو تم ایسا کام کر کے کافر نہ بننا. فرشتوں نے تو بتا دیا. تو اس میں آزمائش کی بات کیا تھی؟ لوگوں کو روکنے کے لیے. جیسے بھی سود حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام. میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو سود کے مسائل بتاتا ہوں. ایک آدمی سن کر گئے جی سود تم کہتے ہو حرام ہے، اندر دیکھو مولوی صاحب بھی سود ہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور سود ہی کے بارے میں. اور بھائی سود کے بارے میں بڑھا رہا ہوں، لیکن آخر میں بتاؤ کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آخر میں کہا جاتا ہے یہ جتنے طریقے میں نے آپ کو بتایا نا یہ حرام ہے. تو فرشتے وہ آزمائش بن کر آئے انسانوں کو، چونکہ عام انسانوں کے اندر جادو کا معاملہ عام ہو گیا تو بیٹھ کر انہوں نے ان سے مسلمانوں کو سکھایا یہ جتنے بھی عمل ہیں نا جادو، یہ سارے کے سارے کفر کی طرف لے جانے والے. اسی لیے تو فرشتوں نے کہا انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، سو آپ کفر نہ کرنا. تو دوسرا ذریعہ فرشتوں کا آ کے جادو کے سارے اسباق پڑھانا یہ روکنے کے لیے تھا، چلانے کے لیے نہیں تھا. دیکھو سود کے بارے میں مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، بینکوں میں بھی سود، بینک میں سود دیا جاتا ہے، مدارس میں سود لینے دینے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، آخر میں بتایا جاتا ہے یہ سب حرام طریقے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے، ایک تعلیم دے رہا ہے، آزمائش ہے. تو
اب کوئی آدمی کہ جی مدارس میں خود سود کے بارے میں پڑھاتے ہیں، پوری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو پڑھائی جاتی ہیں تو آخر میں فیصلہ بھی سنایا جاتا ہے کہ یہ جتنے طریقے ہم نے پڑھائے یہ سارے سودی ہیں، یہ حرام ہے۔ البتہ اس پر مشہور اور معروف واقعات ہیں، یہ عمومی طور پر جو ہفتہ وار خطیب ہوتے ہیں یہ بھی سناتے ہیں، بس کہیں کسی کتاب میں واقعہ پڑھ لیا اور پڑھ کے نہیں سنا دیا۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں بعض مفسرین نے ایسی باتیں بھی نقل کی ہیں جو انتہائی کمزور ہیں۔ مثلا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھ کر یہ نہیں بتایا کہ اس کو آگے بیان کرو، آخر میں لکھا ہے یہ اسرائیلی روایات ہے، یہ غلط ہے۔ اب ایک آدمی کہے جی واقعہ سنا ہے، کہ جی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے لکھ کر رد کیا ہے، اور رد کو بھی پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام یا اللہ کے کسی اور نبی کے زمانے میں دنیا پر معصیت عام تھی، لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے، تو آسمان پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی کہ یا اللہ یہ تو نے کیسی مخلوق پیدا کی کہ جس مخلوق نے اس قدر یہ گناہ میں ملوث ہے اور یہ ہر قسم کی جرم زمین پہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے انسان میں مختلف قوتیں پیدا کی ہیں، مثلا قوت شہوانیہ، شہوتیں انسان میں موجود ہیں، قوت بہیمیہ، جانوروں والی صفات ان میں موجود ہیں، اور قوت غضبانیہ، غصے والی صفات ان میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نیکی کی طاقت بھی ان کو عطا کی ہے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو اگر کچھ لوگ زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہیں تو کچھ لوگ نیکیوں میں بسر کرتے ہیں، اپنی اپنی شہوت کو، اپنی اپنی قوت کو کوئی کہاں استعمال کر رہا ہے، کوئی کہاں۔ اس کے برخلاف جو تم فرشتے اعتراض کرتے ہو تمہارے اندر تو ہم نے گناہ، غضبیہ اور شہوانیہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے تم نیکی کر کے سمجھتے ہو کہ شاید انسان گناہ کر رہا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو زمین پر بھیجتا ہوں، تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کا انتخاب کرو، ہم آزمائش کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان 2 فرشتوں میں میں ساری انسانوں والی صفات رکھتا ہوں، شہوت بھی رکھتا ہوں، غضب بھی رکھتا ہوں، خواہشات بھی رکھتا ہوں، نیکی اور گناہ کا مادہ بھی رکھتا ہوں، پھر تم زمین میں جا کر اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ۔ تو چنانچہ فرشتوں کے آپس کے مشورے سے ہاروت اور ماروت طے ہو گئے کہ جی ان 2 فرشتوں کو زمین پہ بھیج دو۔ اب ہاروت اور ماروت جب منتخب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں قوت شہوانیہ رکھ دی، انسانوں والی جو شہوتیں وہ ساری ان میں بھی رکھ دی۔ پھر انہیں بابل کے مقام پر اتار دیا، انہیں خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ برائی سے باز رہنا، زنا سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور دیگر گناہوں سے اجتناب کرنا اور عدل و انصاف سے وقت گزارنا۔ اب یہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب یہ زمین پر آئے تو ایک دفعہ ایک خوبصورت عورت سواری پہ سوار جا رہی تھی، اس نے کسی ضرورت کی وجہ سے چہرے سے نقاب اتار دیا، تو ان 2 فرشتوں کی نظر ان پہ پڑ گئی تو یہ بے قابو ہو گئی، کیونکہ اب ان کے اندر فرشتوں والی صفت تو نہیں تھی نا، انسانوں والی قوت شہوت بھی موجود تھی، تو وہ قوت شہوانیہ ان میں بھڑک اٹھی، تو وہ اس عورت کے دل دادے ہو گئے۔ تو انہوں نے اس عورت سے، یہ ان کی آزمائش کا پہلا مرحلہ تھا، مفسرین نے نقل کیا، سننا واقعہ، نتیجہ آخر میں نکلے گا۔ انہوں نے اس عورت سے ملاقات کر کے کہا کہ جی آپ ہم سے فرصت میں مل سکتی ہیں، اپنی فرصت سے ملنے کی خواہش کی، تو اس عورت نے ان کی اس خواہش کو منظور کیا۔ چنانچہ جو وقت طے ہوا تھا اس وقت میں تنہائی میں وہ عورت ان سے ملی، تو ہاروت اور ماروت نے ان کو کہا بس ہم نے آپ کو تنہائی میں اس لیے بلایا ہے کہ ہماری خواہش کی اگر تکمیل کر دو، ہم آپ کے ساتھ یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اچھی لگی ہو، خوبصورت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش کی تکمیل اس شرط پہ کروں گی کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دو جس کے ذریعے سے آپ نیچے سے آسمانوں پر، آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں، وہ کون سا اللہ کا نام آپ لیتے ہیں، آپ مجھے وہ سکھا دیں۔ ایک فرشتوں نے اسے اسم اعظم اس عورت کو سکھا دیا، یہ کلمات پڑھ لو، آپ اوپر جاؤ گی نیچے اٹھی۔ پھر عورت نے کہا میرے ساتھ میرا یہ لڑکا ہے، تم نے کچھ کیا تو یہ راز فاش کرے گا، اس لیے اب اس لڑکے کو قتل کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم قتل نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر یہ بڑی لذیذ چیز میرے پاس ہے، شراب، یہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی، شراب پینے کے بعد مست ہو گیا اور نشے میں بچے کو قتل کر دیا۔
تو ایک گناہ ان سے ہوا بچے کو قتل کرنے کا، پھر گناہ شراب پینے کا، اس کے بعد اسی نشے میں انہوں نے عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی۔ جب عورت یہ سارے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو وہ عورت تو اس میں اعظم پڑھ کے آسمانوں پہ چلی گئی اور زہرہ ستارے کے اندر جا کے غائب ہو گئی۔ آج تک یہ روایت مشہور ہے، عورت زہرہ ستارے میں گئی، اس کی وجہ سے زہرہ عورت کا نام پڑ گیا، یہ بہرحال، اور وہاں جا کر وہ، اور یہ فرشتے سزا میں مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں قوت انسانی شہوانیہ دے کر بھیجا تھا، اب پہلے چکر پہ ہی آپ گمراہ ہو گئے، تو اب بتاؤ تمہیں ان کی سزا ملے گی، کیونکہ آزمائش تھی، اب تمہیں سزا دینی ہے، تو تم بتا دو کہ تمہاری سزا دنیا میں دے دوں یا آخرت میں دے دوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی سزا دے کر فارغ کر دو، آخرت میں سزا ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا یہ دی کہ ہاروت اور ماروت کی شکلیں مسخ کر دی، کی شکلیں تبدیل کر دی، اور اس کے بعد انہیں کسی تاریک اور عمیق کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا۔ آج تک وہ اسی کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے نیچے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ سخت اذیت وہاں پا رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت وہ اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ یہ ساری روایت نقل کر کے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں دنیا میں جیسے اور بہت سارے جھوٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ایسا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو پھر آزمائش جو تھی وہ آزمائش عورت کے اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ یہ آزمائش ان کو دنیا میں یہ سبق پڑھانے کے اعتبار سے، بھائی سبق سکھانے کے اعتبار سے جادو کے اسباب، اس وجہ سے آزمائش کہا گیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے اس واقعے کو، تو پھر اس وقت ملکین کا ترجمہ اور کرنا ہوگا، پھر اس وقت یہاں پہ یہ ملکین نہیں ہے، پھر یہ ملکین ہے، اس کی دوسری قرات لام کے نیچے زیر کے ساتھ، دو بادشاہ ہم نے وہاں بھیجے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، پھر ملکین نہیں ہے، پھر ملکین ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ملک ہمارے تیلی بھی باہر یہ جتنے ملک یہاں پہ کھلبٹ میں دیکھو، کوئی کسی کو ملک نہیں کہتے، ملک ایک ملک ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا ہے، ملک کوئی نہیں ہوتا، ملک وہ ہوتا ہے جو تیل بیچتا ہے، تیلی۔ یا پھر ملک کا ترجمہ یہ کریں گے کہ بعض اوقات ملک جو ہے وہ بڑے آدمی کو بھی کہتے ہیں، بڑے آدمی کو بھی ملک کہتے ہیں، تو اس وقت ترجمہ ہوگا کسی بڑے آدمی کو وہاں پر بھیج دیا۔ پھر یہ جو واقعہ اگر صحیح ہوا تو ہم کہیں گے یہ اس آدمی کے بارے میں، کیونکہ عام آدمی کا ایسے گناہ میں پھنسنا ممکن ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جو یہ گناہ تھا اپنا جادو کا، اس جادو کے گناہ کو واضح کرا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ ایک کفریہ طریقہ ہے، اس کو جو حلال سمجھ کے کرے یا اس کے اندر جو انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اس کو جائز سمجھتا ہو، اس کے مختلف احکام ہیں۔ چنانچہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن اشعری، یہ تیسری چوتھی صدی کے بلند پایا امام گزرے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آپ بڑے متکلم اور علم کلام کو آپ کو بڑا مرتبہ حاصل تھا امام ابو منصور۔ وہ فرماتے ہیں کہ سحر کو مطلقاً کفر کہنا درست نہیں ہے، ہر جادو کفر نہیں ہے، اس کی بعض قسمیں ہیں، بعض اوقات یہ فسق ہے، بعض اوقات بدعت ہے۔ یہی بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان القرآن میں لکھا ہے، سحر اسی صورت میں کفر ہے جبکہ اس میں کفریہ یا شرکیہ کلمات پائے جائیں، مثلا استعانت بالشیاطین، شیطانوں سے مدد حاصل کرنا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان شیطانوں سے مدد طلب کرتے تھے، ان کے طریقے، یا مافوق الاسباب ذرائع سے مدد طلب کی جائے، تو ایسا شر جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، وگرنہ یہ ہے برا کام، کفر کی طرف لے جانے والا ہے۔ جادوگر کی سزا اسی لیے فقہا اور محدثین کے نزدیک اگر جادو کے نتیجے میں کسی کی جان ضائع ہو جائے تو اس کے بدلے میں ساحر کو، جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے،
اس کی سزا پھر قتل ہے۔ اگر سحر کی وجہ سے جان بچ گئی، کوئی دوسرا نقصان ہوا، تو نقصان کی مناسبت سے ساحر کو تعزیری سزا دی جائے گی، جان کے علاوہ کوئی اور نقصان ہو گیا۔ جس تعزیری سزا قاضی کی ثوابدید پر ہے، تھپڑ سے لے کر سزائے موت تک جو سزا وہ متعین کرتے۔ تو بہرحال یہ ان سے سیکھا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق اگر ساحرہ عورت ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، احکام القرآن میں لکھا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مرتدہ عورت کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا، اسی طرح ساحرہ کو بھی قید کر دیا جائے گا۔ البتہ بعض ائمہ عورت کو بھی قتل کرنے کے حق میں ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اس کو قید میں رکھیں گے جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ تو یہ جادو بہرحال ان سے انہوں نے سیکھ لیا۔ اب تھوڑا ترجمہ پھر دیکھ لیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ چیز جو اتاری گئی تھی بابل کے مقام پر دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، احد کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ پہلے کہتے تھے انما نحن فتنۃ، بھائی جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ایک آزمائش ہے۔ فلا تکفر، سو اس سے آپ کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اس چیز کو سیکھتے تھے۔ فیتعلمون منہما، اچھا، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے تھے اس چیز کو جس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، نفع کچھ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا اس شخص کو جس نے سحر کو خرید لیا، یعنی جادو کو سیکھ لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے، خلاق کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو اس جادو کے بدلے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر اجر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس کو جان لیتے۔ یہاں دیکھیں میاں بیوی کو، اچھا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسا عمل کرنے والے ساحر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر از خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ کیا مطلب؟ تاہم جادو کرنا، اس پر یقین رکھنا، چونکہ قباحت سے خالی نہیں، یہ مضر ہے، مفید نہیں ہے، باقی نقصان تو اس کو پہنچے گا جس کو اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ تو لیکن جو جادو کرنے والے کو نقصان ہر حال میں ہوگا۔ ما یضر، کیا معنی کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نقصان ہوتا ہے جادوگر کے لیے، کہ اگلے کا نقصان ہو یا نہ، جادوگر کا تو نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ ولا ينفع، نفع اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگلے کو بھی کچھ ہو گیا تو سزا آپ نے سن لیا، اگلے کو کچھ ہو گیا، جان گئی تو اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، کوئی اور چیز گئی تو تعزیری سزا دی جائے گی۔ لیکن اگلے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، اگلے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ ما یضرهم ولا ينفعهم، نقصان ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا۔ یہ جادوگر کی ذات کے لیے، جادوگر کا ہر حال میں نقصان تو ہوتا ہے کیونکہ غلط کام کی، نفع اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے علمنی ما ینفعنی، وہ علم مجھے سکھا دے جس سے لوگوں کو نفع ہو، فائدہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ، تو یہ لوگ ایسا ہی علم سیکھتے ہیں جو نفع کی بجائے ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہ بھائی اس علم کو سیکھنے سے جادوگر کو نقصان ہی ہو سکتا ہے، نفع کا تو تصور ہی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، میں یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کے ذریعے کیا خریدا ہے۔ یہ لوگ یاد رکھیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں ساحر کو اس علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو الٹا عذاب، یعنی نقصان ہے، نفع نہیں ہے کا معنی اس میں ہر حال میں جادوگر کے ساتھ ہے۔ باقی اگر کسی اور کو نقصان ہو گیا تو اس کی سزا اس کو ملے گی، جادوگر کو اپنی ذات کے اعتبار سے نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے برے کام سے محفوظ فرما دے۔ میں یہ نماز کے لیے
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔